فاتحہ. صلی اللہ محمد وآل محمد الحمد للہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم المولى ونعم النصير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام. والحمد لله الذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. سنقرئك فلا تنسى. ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على الرسول المسدد والمصطفى الأمجد والمحمود الأحمد أبي القاسم وأبي الزهراء محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين المنيبين الراكعين الساجدين الحامدين الآمرين الناهين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. ولعنة الله على أعدائهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال علي بن الحسين زين العابدين عليه الصلاة والسلام: فضلنا بستة. صلوات پر محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. شام شہادت امام زین العابدین علیہ الصلاۃ والسلام. امام کی شخصیت کے بارے میں گفتگو اگر کی جائے تو ظاہری اعتبار سے کچھ اور دکھائی دیتا ہے، لیکن حقیقت کچھ اور ہوتی ہے. ہم جب ظاہری اعتبار سے دیکھتے ہیں تو یہ دیکھتے ہیں کہ ایک 23 یا 24 سال کا 23 سال کا جوان جو ہتکڑیوں اور بیڑیوں میں جکڑا ہوا، گلے میں طوق خاردار ہے اور اس کے اوپر سے کمر میں لنگر بندھا ہوا ہے، اس کے بعد اس پر کوڑے بھی برسائے جا رہے ہیں اور اسے طرح طرح کی اذیتیں دی جا رہی ہیں. پابرہنہ کربلا سے کوفہ، کوفے سے شام. یہ کیسا ظلم ہے یا کیسا رویہ ہے دشمنان اہل بیت کا کہ جو اس جوان کس بات کا ڈر ہے یا کس بات کا خوف ہے جس کی بنیاد پر اتنا اس سے ڈر رہے ہیں کہ اسے ہر طرح سے ایسے گھیرے ہوئے ہیں کہ وہ ایک قدم چلنے میں بھی مشکل کا احساس کرتا ہے. ارباب کرم، ہم آج اگر دیکھیں تو ہم نے دیکھا کہ جب امام علی علیہ السلام کا زمانہ آیا تو امام علی نے جہاں تک ہو سکا لوگوں کے ساتھ مداوا کیا، مسلمانوں کے ساتھ مداوا کیا، دوسرے ملکوں کے بادشاہوں کے ساتھ مداوا کیا جو پیغمبر نے کیا تھا. جہاں نہیں ہو سکا، جب مسلمان نہیں مانے تو مجبوراً دفاعی عنوان پہ شمشیر اٹھانی پڑی، اس لیے کہ اگر نہ اٹھاتے تو یہ مشکل حکومت اسلامی میں آ جاتی.
یعنی مدینے میں یہ مشکل پیش آ جاتی یا کوفے کے اندر یہ مسائل پیش ہو جاتے، لہذا امام کو بھی باہر نکلنا پڑا۔ امام حسن کا زمانہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ امام حسن نے بھی جنگ کی آمادگی اور دفاعی آمادگی کی اور دشمنوں سے مقابلہ کیا۔ امام حسین نے مفصل جنگ کی، لیکن جب ہم چوتھے امام کے زمانے میں وارد ہوتے ہیں تو یہ دیکھتے ہیں کہ چوتھے امام کا زمانہ ایسا ہے کہ جہاں سکوت پایا جا رہا ہے، نہ کوئی جنگی حرکت پائی جا رہی ہے، نہ کوئی تیاری پائی جا رہی ہے، نہ کوئی صلح کا ماحول ہے۔ یہ ایسا کیوں ہے؟ لیکن اگر جب ہم اس کو دوسری نگاہ سے دیکھیں، فارسی میں ایک ضرب المثل ہے کہ چشمہارا باید شست جور دیگر باید دید، آنکھوں کو دھلیں اور پھر دوسری ایک نگاہ سے دیکھیں، نگاہ کریں، تب امام کی زندگی کی حقیقت ہمارے سامنے ابھر کے آتی ہے۔ یہ وہی جوان ہے جو وقت کے خلیفہ یا بنائے ہوئے لوگوں کے خلیفہ کو یا تلوار کے زور پر تخت پر بیٹھ جانے والے کو کہتا ہے یبن الطلقاء، اے آزاد کردہ غلاموں کے بیٹے۔ تو یہاں آ کے سمجھ میں آتا ہے کہ یہ غلام یا یہ اسیر یا یہ قیدی کتنا قیدی ہے اور کتنا آزاد ہے۔ یہ بات یہاں آ کے سمجھ میں آتی ہے۔ امام کی گفتگو کل جو مجلس تھی اس میں میں نے عرض کیا کہ ہمیں 6 چیزوں سے فضیلت دی گئی ہے، وہ 6 چیزیں ہم عرض کر چکے، ایک چیز اس میں باقی رہ گئی کہ ہماری محبت جو ہے وہ مومنین کے یا مسلمین کے دلوں میں رکھی گئی۔ تو یہ کیسے پتا چلتا کہ مومنین کے دلوں میں یا مسلمانوں کے دلوں میں اہل بیت، ہم وہ ہیں اہل بیت ہیں جس کی محبت کو اللہ نے، اس کے نبی نے مومنین کے دلوں پر فرض کر رکھی ہے؟ تو یہ کب پتا چلا؟ یہ تب پتا چلا جب امام کا خطبہ ختم ہوا، یزید کا دربار پلٹ گیا۔ جو اب تک بیٹھے یزید کی شراب خوری پر حامی بھر رہے تھے، اس کے ساتھ شراب پی رہے تھے، وہی لوگ یزید کی مخالفت پہ اتر آئے کہ بھائی یہ کیا کیا تم نے تو اپنے نبی کے نواسے کو تحقیق کیا اور اس پر جشن منا رہے ہو۔ جیسا کہ اس یہودی نے کہا کہ خدا کی قسم اگر موسیٰ کا ایک پوتا ہوتا تو ہم اسے دنیا کی ریاست اور دنیا کا مال و دولت اس کے قدموں میں نثار کر دیتے اور ہمیشہ اس کی حفاظت میں لگے ہوتے۔ تم کیسے مسلمان ہو؟ تمہارے نبی کا ایک نواسا جسے تم نے صحرائے کربلا میں تحقیق کر دیا، تو یہ تم کیسی باتیں کر رہے ہو؟ کس بات پر افتخار ہے تمہارا؟ کس بات پر تم فخر و مباحات کر رہے ہو؟ تو اس طرح جب ہم اس رخ سے امام کی زندگی کو دیکھتے ہیں تو یہ پتا چلتا ہے کہ امام اپنی زندگی کے تمام مراحل میں، شام غریبہ سے لے کر یا وہ عصر کا وقت جب امام حسین کی شہادت واقع ہوتی ہے اور امام زین العابدین منصب امامت پر آتے ہیں، تو اس وقت سے لے کر آخر عمر تک امام کی زندگی ہر مرحلے میں کامیاب ہے۔ تو امام نے جو فرمایا کہ ہمیں 6 چیزوں سے فضیلت دی گئی ہے، وہ فضیلت کیا ہے؟ پہلی فضیلت وَإِنَّا مِنَّ النَّبِي الْمُخْتَارِ محمد، ہمارے درمیان یعنی ہم میں سے ہے نبی مختار جسے اللہ نے انتخاب کیا، جسے رسالت دی، جسے امامت دی، جسے نبوت دی، جسے کتاب دی، جسے حکمت دیا، جسے تعلیم دی، یہ ساری چیزیں جسے پروردگار نے دی وہ ہم میں سے ہے۔ لوگوں کی آنکھیں کھل گئیں، اس لیے کہ بنی امیہ نے کل کے مجلس میں عرض کیا، میں نے 50 سال سے تبلیغ کر رہے ہیں کہ ہم رسول کے نزدیک ہیں، ہم رسول کے قرابت دار ہیں، ہم کاتبان وحی ہیں، ہم قریش میں سے ہیں، ہم ہی اہل بیت رسول میں سے ہیں۔ جب امام نے اس جملے کو کہا تو بازار میں، اس دربار میں ہر ایک کی آنکھ کھل گئی، یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ جوان کیا کہہ رہا ہے
یہاں تو ہم 70 سال سے بوڑھے ہو رہے، 50 سال سے بوڑھے ہو گئے، ہمارے بچے جوان ہو گئے، ہمارے جوان بوڑھے ہو گئے یہ سنتے سنتے کہ بنی امیہ قرابت داران پیغمبر ہیں، اور یہ جوان اس طرح سے بیان کر رہا۔ دوسری چیز امام نے فرمائی، دوسری چیز وَمِنَّ الصِّدِّيقِ، اور صدیق ہم میں سے ہے۔ صدیق کون؟ صدیق یعنی امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ پیغمبر نے فرمایا کہ الصدیق والثلاث، صدیق پوری انسانیت میں 3 عدد ہیں صرف۔ اب مشکل یہ ہوئی ہمارے برادران کی کہ انہوں نے اس میں افراد تو بڑھا دیا لیکن روایت کے لفظ کو چینج کرنا بھول گئے۔ کہتے ہیں کہ کاتب کو عقل نہیں ہوتی، الکاتب الحمار، الکاتب کالحمار، نقل کرنے والے کے پاس عقل نہیں ہوتی۔ انہوں نے ایک نام بڑھا تو دیا چوتھا، لیکن روایت کے الفاظ کو بدلنا بھول گئے کہ پیغمبر نے فرمایا الصدیق والثلاث، صدیق صرف 3 ہے۔ کون ہے؟ پہلا شخص جو ہے وہ حزقیل ہے، یعنی مومن آل فرعون۔ دوسرا صدیق کون ہے؟ حبیب نجار ہیں، مومن آل یاسین۔ تیسرا صدیق کون ہے؟ علی ابن ابی طالب، مومن قریش۔ اب اگر کوئی ان کے علاوہ صدیق ہونے کا دعویٰ کرتا ہے تو وہ امام علی کے ساتھ نہیں آ سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ روایت نے بھی کہا 3 آدمی ہیں، پیغمبر نے نام بھی بتا دیا، ادھر امام نے فرمایا انا صدیق الاکبر و فاروق الاعظم ومن قال بعدی ومن قال قبلی، جس نے میں صدیق اکبر، میں فاروق اعظم، جو مجھ سے پہلے کہے گا یا جو مجھ سے بعد میں کہے گا فہو کاذب۔ یہ روایت اہل سنت کی کتابوں میں موجود ہے کہ میں صدیق اکبر ہوں اور فاروق اعظم ہوں، جس نے مجھ سے پہلے کہا وہ بھی جھوٹ بولا، جو میرے بعد کہے گا وہ بھی جھوٹ بولا۔ تو یہ صدیق کی منزل میں یہ صدیق جو ہے وہ ہم میں سے ہے، یعنی ہم اس خاندان سے ہیں جس میں یہ صدیق پایا جاتا ہے۔ اس کے بعد امام نے فرمایا وَمِنَّا طَيَّارٌ، اور جعفر طیار جو ہیں وہ ہم میں سے ہیں۔ جناب جعفر طیار کا قضیہ یہ ہے کہ جناب جعفر طیار کے جب بازو قطع ہوئے تو پورے جنگ کے ماحول میں ایک ہیاہو ہو گیا۔ ایک تو سردار لشکر ہیں، ان کے بازو قطع ہو گئے۔ یہ خبر پورے عرب میں آج کی میڈیا کی طرح پھیل گئی کہ پیغمبر کا جو سپہ سالار تھا اس کے بازو کاٹ دیے گئے، اور جیسے ہی پیغمبر کو یہ خبر ملی تو پیغمبر نے کیا کہا کہ اللہ نے آتاہ جناحیہ یطیر فی الجنہ، اللہ نے اسے 2 پر عطا کیے جس کی بنیاد پر وہ جنت میں پرواز کرتے ہیں۔ تو یہ ایک افتخار ہو گیا کس کے لیے؟ اب جس کے خاندان سے جناب جعفر طیار ہیں، تو جعفر طیار کو بنی امیہ نے اپنے خاندان سے بتایا تھا، تو ایک شخص کھڑا ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کیا جعفر تمہارے خاندان سے نہیں ہے؟ تو اب یزید کے سامنے جواب نہیں ہے اس کا۔ کیوں؟ اس لیے کہ امام سجاد کہہ چکے وجعفر الطیار منا، جعفر طیار ہم میں سے ہیں۔ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ وَأَسَدُ اللَّهِ وَمِنَّا أَسَدُ اللَّهِ وَأَسَدُ رَسُولِهِ۔ آپ صرف تبلیغ دیکھیں 50 سال میں بنی امیہ نے کیسی تبلیغ کی کہ اللہ کا رسول اور اس کے رسول، اللہ کا شیر اور اللہ کے رسول کا شیر جو ہے وہ ہم میں سے ہے، یعنی جناب حمزہ۔ آج ہم جناب حمزہ کا ذکر نہیں کرتے، ہمارے خطیب منبر پر جناب حمزہ کا ذکر نہیں کرتے، صرف ان کی ایک کہانی ہے جو سنی جا رہی۔ یہ
ہم ظلم کر رہے ہیں جناب حمزہ کی شخصیت کے سلسلے میں. اسلام ضرور جناب ابو طالب کی حمایت سے پھیلا. آپ یاد رکھیں حمایت ابو طالب تھی کہ کسی کی جرأت نہ تھی رسول کی طرف نگاہیں اٹھا کر دیکھ لے, لیکن وہ شمشیر حمزہ تھی جس نے ہر ایک دشمن کے پیروں کو قلم کر رکھا تھا کہ کوئی قدم رسول کی طرف قتل کی نیت سے نہ بڑھے. اسی لیے شب ہجرت 40 تلواریں تو آئیں لیکن کسی کی مجال نہ تھی جو گھر میں داخل ہو جاتا. صلوات محمد و آل محمد پر. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو ایک پروگرام کو, ایک مشن کو کئی عدد حمایتوں کی ضرورت ہوتی ہے. جناب ابو طالب نے پالا ضرور, لیکن وہ حمایت کہ جو تلواروں کو روک کے رکھے اپنے زور پر, وہ جناب حمزہ کی شجاعت تھی. ضرور وہ مکے میں نہیں رہتے تھے, دوسرے تیسرے دن آتے تھے مکے میں, وہ جنگل میں رہا کرتے تھے, یعنی وہاں انہوں نے گھر بنا رکھا تھا. چونکہ وہ ان کے پاس یعنی تجاری حساب تھا. وہ ایک پورا وہ ہے مکے میں کہ قریش میں کس کے پاس کون سا کام تھا. جناب حمزہ اس کام کے سردار تھے کہ جو قافلوں کی حفاظت کیا کرتا تھا, لہٰذا ان کا کام مکے میں کم تھا. وہ صحرا کی طرف زیادہ رہا کرتے تھے. قافلے والے جب آتے تھے ان سے پناہ مانگتے تھے تو یہ قافلے کو اپنی سیکیورٹی دے کر دوسری طرف منتقل کر دیتے تھے. جس صحرا سے یہ مشہور ہے کہ اگر 1000 لوگوں کا بھی قافلہ گزرے تو اس پار نہیں پہنچ سکتا, یا تو راستہ گم کر دے گا یا پیاس اور بھوک سے مر جائے گا اس صحرا میں. تو جناب حمزہ کا یہ کام تھا جو وہ سیکیورٹی کا کام کیا کرتے تھے مکے میں آنے والے حاجیوں کے لیے بھی اور مکے سے جانے والے حاجیوں کے لیے بھی اور قافلے والوں کے لیے بھی جو تاجرین آیا کرتے تھے. تو یہ کام ہے جناب حمزہ کا. تو اسلام کو جو حمایت کی ضرورت تھی یعنی جنگی حمایت کی, وہ جناب حمزہ نے کی. جو تربیتی حمایت کی ضرورت تھی وہ جناب ابو طالب نے کی. جو مالی حمایت کی ضرورت تھی تو وہ خدیجہ نے کی. تو آپ جملہ کہنے دیجئے کہ پیغمبر کی حمایت میں صرف ابو طالب نہیں ہے, جناب حمزہ کی حمایت اپنی طرف, جناب ابو طالب کی حمایت اپنی طرف, جناب خدیجہ کی حمایت اپنی طرف. صلوات پڑھ محمد و آل محمد پر. اللهم صل على محمد وعلى محمد. بنی امیہ کی تبلیغ کی حد ہو گئی. یعنی اس بی بی کو نعوذ باللہ انہوں نے اپنی طرف نسبت دے دی جس کے لیے آیت تطہیر نازل ہوئی, جس کے لیے پیغمبر سراپا کھڑے ہو جایا کرتے تھے, جس کے لیے پیغمبر 2 قدم چل کے اس کے ہاتھوں کو چوما کرتے تھے, اس کی پیشانی کا بوسہ لیا کرتے تھے. اس کو انہوں نے کہا کہ وہ ہم میں سے ہے. امام نے فرمایا وَمِنَّا سَيِّدَةُ نِسَاءِ الْعَالَمِينَ, کہ ہم میں سے ہے سیدہ نساء عالمین. اور اس کے بعد آپ جرأت دیکھیں, ایک تو چوری, اوپر سے سینہ جوری, یعنی امام حسین کو قتل بھی کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں اور یہ بھی کہا انہوں نے کہ سبتین نبی الرحمہ ہم میں سے. امام نے یہ بھی باطل کر دیا. یعنی بنی امیہ کے کم سے کم 10-12 پروپیگنڈے ایسے کہ جس کو وہ چلا کر شام میں حکومت کر رہے تھے, اسلامی حکومت کے نام پر ایک 23 سالہ جوان نے اپنی ایک تقریر سے ان سب کو پانی کر دیا. صلوات پڑھ محمد و آل محمد پر. اللهم صل على محمد وعلى محمد. بہت جلدی آپ کی خدمت میں. اب ایک چیز آج کی دنیا میں جو چل رہی ہے کہ پرانا زمانہ تھا, آج وہ کام نہیں ہے. بہت سے بڑے بڑے اسلامی مفکرین نے بھی آج کل نظر دی ہے کہ قرآن آج کے لیے نہیں ہے. ہم قرآن کی بات ہی چھوڑ دیتے ہیں. ہم جسے کہتے ہیں قرآن کی بہن, ہم وہاں آ جائیں. امام نے سیاسی فعالیت تو نہیں دکھائی, ظاہر میں کوئی حرکت ایسی نہیں کی, لشکر جمع نہیں کیا, لیکن ایسا کام کیا کہ
قیامت تک آنے والی دنیا کے لوگوں کے لیے ایک ایسا پیغام اپنی ان دعاؤں میں کہ راتوں کو جو امام ہاتھوں کو اٹھائے رہا کرتے تھے، زندان کے گوشے میں ہاتھوں کو اٹھائے رہا کرتے تھے، اس میں ایسا پروگرام دے دیا، ایسے زندگی کی روش دے دی کہ نہ آج کوئی گوگل دے سکتا ہے، نہ کوئی واٹس ایپ دے سکتا ہے، نہ فیس بک پہ آ سکتا ہے، نہ انسٹاگرام پہ آ سکتا ہے۔ امام نے ایک مسلمان کی زندگی کو گزارنے کے لیے جب وہ صبح میں اٹھے تو وہ کیسا پروگرام لے کے اٹھے، امام نے بیان کر دیا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ امام فرماتے ہیں جب ایک مسلمان صبح میں اپنا بستر چھوڑے تو کیا کہے؟ استعمال الخیر، اس کے ذہن میں یہ ہونا چاہیے کہ پورے دن اب کار خیر کرنا ہے۔ آپ پروگرامنگ نوٹ کریں، امام نے جو دی ہے دعاؤں کی شکل میں دی ہے، یہ ایک دعا ہے امام کی۔ مسلمان جب اپنا بستر چھوڑے تو دوسروں کے بارے میں خیر کی فکر کرے، ایک مرحلہ۔ دوسرا مرحلہ وحجران الشر، جہاں وہ خیر سوچ رہا ہے وہیں اس فکر میں بھی لگا رہے کہ جو مشکلیں ہیں، جو شرارتیں ہیں، جو برائیاں ہیں، ان کو کیسے دور کرے۔ یعنی اٹھ کے یوں ہی نہیں چل دینا بستر سے، اسے سوچنا ہے۔ اس کے بعد تیسری چیز وشکر النعم، اور مسلمان جب اپنا بستر چھوڑے تو اس وقت اللہ کی نعمتوں کا شکر کرے۔ اس کے بعد امام فرماتے ہیں واتباع السنن، اور جب مسلمان بستر چھوڑے تو سنت پیغمبر کی اتباع کرے۔ آج سنت پیغمبر کی اتباع کہاں ہو رہی ہے ہمارے معاشرے میں؟ ہمارے معاشرے میں تو گڈ مارننگ ہو رہا ہے، ہمارے معاشرے میں تو ہائے ہلو ہو رہا ہے۔ اگر پیغمبر کی اتباع کرنی ہے اور ہمیں پیغمبر کی سیرت پر عمل کرنی ہے، جیسا کہ امام سجاد نے فرمایا ہے، تو ہمیں یہ کہنا پڑے گا، اپنے بچوں کو سکھانا پڑے گا کہ جب وہ صبح اٹھے تو کہیں سلام علیکم۔ قرآن مجید میں 4 مقامات پر کہا سلام علیکم کہو۔ کیوں؟ جب ہم جنت میں جانے لگیں گے تو ہم سے رضوان جنت دروازے پہ کہے گا سلام علیکم۔ جب مومنین ایک دوسرے سے ملاقات کریں تو کہیں سلام علیکم۔ یہ قرآن مجید کی آیتیں ہیں۔ جب فرشتے جناب ابراہیم کے پاس آئے تو انہوں نے کہا سلام علیکم۔ تو 4 جگہ ایسی جہاں قرآن مجید نے بتایا کہ تمہیں سلام علیکم کہنا ہے۔ تو امام نے فرمایا کہ سنن پیغمبر کی اتباع کرے۔ پیغمبر کی ایک چھوٹی سے چھوٹی سنت ہے سلام، اگر ہم اس پر عمل کرنا شروع کر دیں تو ہمارے درمیان کی کم سے کم 80% کدورتیں دور ہو جائیں گی، دشمنیاں ختم ہو جائیں گی، سماج میں محبت آئے گی، سماج میں میل جول آئے گا، اگر ہم یہ سلام کی سنت پر صرف عمل کرنے۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر۔ اور یہ جو کہا جاتا ہے کہ امام سکوت رہے، فرماتے ہیں والامر بالمعروف والنہی عن المنکر۔ ابھی بستر سے اٹھا نہیں ہے ایک مسلمان، امام نے اسے حکم دے رہا، امام اسے برنامہ دے رہے ہیں، پروگرام دے رہے ہیں کہ دیکھو دن بھر میں کیا کرنا ہے، امر بالمعروف کرو اور نہی عن المنکر کرو۔ آج ہمارے معاشرے میں نہیں ہو رہا ہے۔ حضرت آیت اللہ العظمہ سید علی خامنئی حفظ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایک ایسا واجب جسے لوگ بھول گئے ہیں، اگر وہ زندہ کر دیا جائے تو ہمیں غربیوں کی ضرورت نہیں پڑے گی، ہمیں امریکائیوں کے مزاج کی ضرورت نہیں پڑے گی، صرف یہ واجب جو بھولا ہوا ہے اسے زندہ کر لیا جائے تو ہمارا معاشرہ سدھر جائے گا۔ اس کے بعد امام فرماتے ہیں وَحَيَاتُهُ الْإِسْلَامِ، اور اسلام کی فکر کرے کہ اسلام کیسا، ہمیں کیا کرنا ہے اسلام کے سلسلے میں۔ اس کے بعد آپ فرماتے ہیں وَالْتَقَاضَةُ الْبَاطِلِ وَإِزَالَتِهِ، اور باطل کو مٹانے کے سلسلے میں اور اس کے ازالے کے سلسلے میں، ختم کرنے کے سلسلے میں یہ فکر ہونی چاہیے۔ تو یہ پروگرام دے رہے ہیں امام ہمیں ان پروگرام پر اگر عمل کرنے جو دعاؤں کی شکل میں ہے تو ہم اپنی زندگی میں کامیاب ہوں گے، ہم اپنی زندگی میں کامران ہوں گے۔ اس کے بعد 1-2 چیزیں وَنُصْرَةُ الْحَقِّ وَعِزَازُهُ، اور ہمیں حق کی مدد کرنی ہے۔ صبح اٹھ کے ہمیں یہ سوچنا ہے کہ ہمیں حق کا ساتھ دینا ہے،
اگر ہم حق کا ساتھ دینے کے لیے اپنے بستر پر ہی یا اٹھتے ہی صبح نہیں سوچیں گے تو پھر نہیں معلوم میدان میں کھڑے ہوں گے، علی سامنے ہوں گے، دوسرا مقابل میں سامنے ہوگا، کہیں گے یا علی آپ تو رسول کے شاگرد ہیں، آپ تو رسول کے پروردہ ہیں، میں اس ٹائم نہیں سمجھ پا رہا ہوں حق کدھر ہے، ادھر بھی نمازی ادھر بھی نمازی، ادھر بھی قاری ادھر بھی قاری، ادھر بھی تلاوت کرنے والے ادھر بھی تلاوت کرنے والے، ادھر بھی نماز شب والے ادھر بھی نماز شب والے، کہاں جائیں؟ امام علی نے فرمایا اعرف الحق تعرف اہلہا، صلوات پڑھے محمد و آل اللهم صل على محمد وآل تجھے یہ چیزیں چکر میں نہ ڈالیں، تو حق کو پہچان لے، خود بخود اس کے اہل تک پہنچ جائے گا۔ تو ایک مسلمان کی یہ فکر ہونی چاہیے کہ وہ جب صبح اٹھے تو اس طرح سے اپنے پروگرام کو تیار کرے کہ انسان ایک مسلمان کامل بن سکے، مسلمان کامل بن سکے۔ بس یہیں پر اپنی گفتگو کو تمام کرتے ہوئے کہ امام کی آج شب شہادت کی شب ہے، یعنی آج کا وہ دن ہے جب امام کو زہر دغا سے شہید کر دیا گیا، لیکن شاید کہتے ہیں کہ زہر دغا تو بعد میں اثر کرتا ہے، امام کو ان زخموں نے، ان دل کے زخموں نے اس طرح سے کھا لیا تھا کہ اتنے سخت زہر کی ضرورت نہیں تھی، لیکن یہ دشمنی بنی امیہ تھی کہ جس نے امام کو زہر دلوایا۔ امام کو پانچویں امام نے غسل دیا، کفن دیا۔ ارے جب یہ غسل کا پانی امام کے بدن پہ پڑ رہا ہوگا، اجرکم اللہ، خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے، تو ایک مرتبہ امام کو کربلا یاد آئی ہوگی، اے بابا آپ کی شہادت 3 دن کی پیاس کے بعد ہوئی، ارے مجھے غسل دیا جا رہا ہے، میرے بدن پر ٹھنڈا پانی ڈالا جا رہا ہے، کفن پہنایا گیا، امام کو لوگوں نے اٹھایا، جنازہ لے کے چلے۔ ارے امام کا جنازہ گھر سے نکلا اس شان و شوکت کے ساتھ نکلا کہ پورے مدینے میں غم کا ماحول ہے، لوگ غم زدہ ہیں، شاگرد رو رہے ہیں، خانوادے والے رو رہے ہیں، کنیزیں رو رہی ہیں، غلام رو رہے ہیں۔ ارے امام کے لیے کہا گیا کہ ایک اونٹنی کہ جس سے امام نے 34 حج کیے تھے اور ایک کوڑا بھی اس اونٹنی کو نہیں مارا، وہ اونٹنی امام کی وفات پر رو رہی تھی، حیوان گریا کر رہے تھے، لیکن ہائے ایک مرتبہ جب یہ تابوت چلا تو امام نے اپنے تابوت سے کربلا کی طرف نگاہ کیا، اے بابا مجھے معاف کیجئے گا، آپ کا جنازہ بے گور و کفن کربلا کی ریت پر رہا اور مجھے یہاں تشییع کی جا رہی، تدفین ہوگی، میری قبر بنائی جائے گی۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین، رضا بقضائہ و تسلیم امرہ۔ پروردگار تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا ہمارے اس قلیل سے عمل کو قبول فرما۔ پروردگار جہاں بھی شیعان علی بن ابی طالب اور خصوصاً حاضرین کے گھروں میں اگر کوئی بیمار ہے تو اسے شفاء عاجل و کامل عطا فرما۔ پروردگار تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا مریض مورد نظر اور تمام مریضان اسلام جو اس وائرس سے مریض ہوئے ہیں یا اس وائرس کی زد میں ہیں، پروردگار اور تمام عزاداران ابا عبداللہ الحسین کو شفاء عاجل و کامل عطا فرما۔ پروردگار تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہمیں ان کے آوان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ ماتم حسین۔